السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، بس ذرا سی سستی چھا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، گلا بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے اور کچھ ایسا ہے کہ میں رات کو ریکارڈنگ نہیں کر پاتی ہوں تو صبح سحری کے بعد کرتی ہوں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ریکارڈنگ کرنے سے جو ہے وہ گلا اور زیادہ خشک ہو جاتا ہے، آواز جو ہے وہ اور زیادہ بھدی ہو جاتی ہے۔ خیر جیسی بھی ہے آپ لوگوں کو اسی آواز کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو میں بدل نہیں سکتی نا، اس کا کوئی اور علاج بھی نہیں ہے۔ تو جناب چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہیں نازیہ کمل نازی۔ قسط نمبر 24۔ دیر تک بارش میں بھیگنے کے باعث انوشا تیز بخار اور زکام کی زد میں آ گئی تھی۔ گوری ایک ہفتے کے لیے جماعت کے ساتھ شہر سے باہر گئی تھی، لہٰذا وہ کسی کو اپنی خرابی طبیعت کا بتا بھی نہیں سکی۔ شہروز خود بھی فلو کی زد میں تھا۔ سرخ ناک کے ساتھ آفس کے لیے بمشکل تیار ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل پر صرف چائے پینے آیا تھا جب چاند نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنے بازو حمائل کر دیے۔ گڈ مارننگ پاپا۔ گڈ مارننگ نہیں پاپا کی جان، السلام علیکم اور پھر صبح بخیر۔ سوری پپو نے بتایا تھا، یاد نہیں رہا، مسکرا کر نادم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شہروز کا گال چوم لیا تھا۔ جواب میں اس نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ مما نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں پاپا، مما تو ابھی سو رہی ہیں۔ کیوں، وہ تو جلدی اٹھ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں، رات میری آنکھ کھلی تو مما جاگ رہی تھی۔ چاند کی اطلاع پر قدرے متفکر ہو کر اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی صاحب۔ کچن میں کام کرتی ملازمہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ خشک کرتی اس کی پکار پر فوراً حاضر ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ آج بیدار نہیں ہوئی ہیں، جا کر دیکھو طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ جی اچھا۔ اس کی ہدایت پر ملازمہ اوپر انوشا کے کمرے میں گئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں وہ شہروز کو بتا رہی تھی، صاحب جی بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید بخار ہے انہیں، بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ اوہ میرا خیال ہے کل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں، متفکر لہجے میں کہتا وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوپر انوشا اپنے کمرے میں کمبل میں دب کے شدید بخار میں کانپ رہی تھی۔ انوشا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنائیت سے اسے پکارا تھا۔ انوشا نے ذرا سی دیر کو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پلکیں موند لی۔ شہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر رکھا، پھر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اتنی طبیعت خراب تھی، بتا تو دیتی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، ویسے بھی شوہر کی حیثیت سے اپنا فرض تو ادا کرنا ہی ہے مجھے۔ تم بھلے بھول جاؤ اپنے فرائض، میں نہیں بھول سکتا۔ مت بھولو، مگر مجھے تمہاری ہمدردی، تمہارے فرائض، تمہاری نوازشوں کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ بس کرو، بہت ہو گیا یہ نفرت اور بے حسی کا کھیل، میں یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ اچھا، میری تکلیف تمہیں تکلیف دے رہی ہے؟ ہاں۔ اللہ نے چاہا تو اب تم اسی تکلیف میں رہو گے ہمیشہ، ازحد تنفر سے کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر سے کمبل اتار کر پرے پھینکا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے انوشا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، اب بس کرو، ختم کر دو یہ نفرت کی کہانی، بہت ہو گئی پلیز۔ کبھی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک میری تم سے نفرت کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی۔ کہیں لکھ کر محفوظ کرنا ہے تو کر لو شہروز آفندی، میں نفرت کرتی ہوں تم سے انتہا کی۔ میرا بس چلے تو تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دوں۔ بہت نقصان کیے ہیں تم نے میرے، بہت سے لوگوں کی نظروں سے گرایا ہے مجھے، بہت رشتے چھینے ہیں تم نے میرے، کس کس کو بھولوں، کس کس کو معاف کروں؟ نہیں کر سکتی میں تمہیں معاف، کبھی نہیں۔ شعلوں جیسے پرتپش لہجے میں پھنکار کر کہتی وہ دوسری سائڈ سے بستر سے نکل گئی۔ تم خدا نہیں ہو کہ ہمیشہ وہی کرو جو چاہو، تم زبردستی مجھے پامال کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو، مگر میرے اندر کی نفرت ختم نہیں کر سکتے، میرا دل نہیں جیت سکتے۔ جیتوں گا اگر تم ضدی ہو تو میری رگوں میں بھی بہت ضدی خون ہے، یاد رکھنا تم محبت کرو گی مجھ سے، خود کہو گی کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، یاد رکھنا۔ میری زندگی میں وہ دن کبھی نہیں آئے گا، آئے گا تمہاری زندگی میں ہی آئے گا، اور بہت جلد آئے گا، دیکھ لینا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے انوشا کا بازو پکڑا اور زبردستی کھینچتے ہوئے اسے نیچے لے آیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زبردستی تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جاؤں تو آرام سے یہاں بیٹھو اور ڈاکٹر کا انتظار کرو۔ لاؤنج میں اسے صوفے پر دھکیلتے ہوئے اس نے برہمی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ڈاکٹر کے ساتھ وہاں آیا تو انوشا غائب تھی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ صفائی کرتی ملازمہ سے قدرے ڈپٹ کر اس نے پوچھا تھا۔ جی وہ تو ابھی آفس کے لیے نکلی ہیں، میں نے روکنے کی کوشش بھی کی مگر انہوں نے ڈانٹ دیا۔
اطلاع کیا تھی؟ جیسے نمک تھا جو شہروز کے زخموں پر کسی نے چھڑک دیا تھا۔ غم و غصے سے اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ لڑکی اسے اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ شدید خرابی طبیعت کے باوجود آفس جا کر بہت تکلیف پہنچائی تھی اس نے اسے۔ وہ ڈاکٹر سے ایکسکیوز کرتا تمام دن آفس میں بیٹھا کڑتا رہا۔ شام تک انوشا کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ آفس سے نکلی تو ایک قدم اٹھانا بھی محال لگ رہا تھا۔ بنا شہروز کے متعلق کچھ بھی سوچے وہ ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی جب کسی نے اسے پکار لیا، انوشا! مانوس صدا پر فوراً سے پیشتر پلٹ کر اس نے دیکھا تھا اور پھر جیسے حیران رہ گئی تھی۔ رات کے شہر میں، کھیل ہی کھیل میں، کھو گئے ہم کہیں وقت کی لہر میں۔ آگ ایسی لگی خواب تک چل گئے، نیند کے قہر میں رات کے شہر میں۔ ایک مسافر لٹا، روشنی کھو گئی، راستہ گم ہوا، ایک کھڑکی کھلی، کوئی در وا ہوا، چھوڑ کر جسم کو کوئی سایہ گیا، ٹوٹ کر شاخ سے ایک پتا گرا، بے صدا نہر میں رات کے شہر میں۔ دور سیٹی بجی، کالے انجن کے سنگ ریل گاڑی چلی، ایک آنسو گرا آخری پہر میں، رات کے شہر میں۔ دروازے پر دستک کی صدا ابھری تھی۔ آمنہ کپڑے سمیٹتی بیرونی دروازے کی طرف چلی آئی۔ کون؟ ایان، سائقہ کا بھائی۔ ایان بھائی؟ اسے جیسے باہر سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ تبھی قدرے حیران ہوتے ہوئے اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایان بھائی، آپ؟ جی وہ گھر لاکڈ تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ پتہ نہیں ایان بھائی، سائقہ نے یہ گھر تبدیل کیا تھا، پھر کسی وجہ سے وہاں سے بھی شفٹ کر گئی۔ کافی مشکلات کا شکار ہیں آپ کے گھر والے۔ میں نے ایک دو بار سائقہ کے ساتھ جانے کی کوشش کی مگر وہ لے کر ہی نہیں گئی۔ اس کے لیے تو میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ وہ ملنے تو آتی ہوگی آپ سے۔ نہیں، 2-4 ہفتوں سے نہیں آ رہی، ناراض ہے مجھ سے۔ میرے خدا، تو اب میں کہاں ڈھونڈوں انہیں؟ پہلے ہی بہت مشکل سے ملے تھے یہ لوگ۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو یوں بتائے بغیر انہیں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ شوق سے نہیں گیا تھا، مجبوری میں گیا تھا تاکہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ پھر کیا کیا ہے آپ نے ان کے لیے؟ معذرت، ابھی یوں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا۔ بہرحال اب چلتا ہوں، یہ میرا رابطہ نمبر ہے، جیسے ہی سائقہ آپ کو ملے یہ نمبر اور یہ کچھ پیسے اسے دے دیجیے گا، میں پھر آؤں گا۔ تیزی سے پیسوں کا ایک لفافہ اور ایک چھوٹی سی چٹ جس پر اس کا موبائل نمبر لکھا تھا اسے پکڑا کر وہ پلٹ گیا تھا۔ آمنہ اسے سزا دیتی رہ گئی۔ اماں اس وقت گھر پر نہیں تھی، وگرنہ وہ اسے ضرور اندر بلاتی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس تنگ بوسیدہ گلی کے کئی ادھکھلے کواڑ بھی بند ہوئے تھے۔ اگلی صبح تک اس محلے میں ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ آمنہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی اور اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئیں۔ چور نگاہ رکھنے والی اس محلے کی ایمان فروش کچھ خواتین نے ایان سے 15 منٹ دروازے پر ملاقات اور اسے چٹ اور لفافہ تھامنے کو اپنی مرضی کے معنی پہنا کر اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں قسمیں کھاتی رہ گئی مگر چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں کے اس بوسیدہ محلے میں بسنے والے لوگوں کے ذہن بھی اتنے ہی تنگ تھے۔ اگلے چند روز میں اس کی منگنی کا سامان بھی واپس آ گیا تھا۔ صفے ماتم بچھے اس چھوٹے سے گھر میں پہلی بار اسے اس کی ماں نے خوب مارا تھا، اور یہ مار بھی ایسے جرم کے لیے تھی جو اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف سامان کو پسند کرنے کی سزاوار تھی۔ اس کے برے حالات پر اس کے گھر والوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتی تھی۔ تیسری کوئی بات تو تھی ہی نہیں درمیان میں، مگر پھر بھی اس کا کردار داؤ پر لگ گیا تھا۔ رائی سے پہاڑ بنا، اور پہاڑ بھی ایسا بلند کہ وہ اس کے نیچے دب کر سانس لینے سے بھی معذور رہی۔ اپنے ہی گھر میں بنا کسی گناہ کے وہ جیسے اچھوت بن کر رہ گئی تھی۔ نہ کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا، نہ بات کرتا تھا۔ وہ کھانا کھاتی نہ کھاتی کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کو۔ اسے بدن پر لگے زخموں کا کوئی ملال نہیں تھا۔ تکلیف تھی تو صرف اپنے رشتوں کی بے اعتباری کی۔ کتنا گرا دیا تھا ان لوگوں نے اسے، یوں کہ وہ زندہ جاوید ہنستی کھلکھلاتی لڑکی سے چپ کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ ماؤں کی نیندیں تو شاید بیٹیوں کے جنم لیتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ وہ بیٹی تو پھر بھی جوان تھی، رسوا بھی اور منگنی ٹوٹی ہوئی بھی۔ اس کی ماں کی نیند اڑنا لازمی بات تھی۔ بہت دنوں کی کوششوں کے بعد بالآخر ایک جاننے والی کے توسط سے اس کے لیے ایک پہلے سے شادی شدہ ادھیڑ عمر شخص کا رشتہ آ گیا تھا جو بچوں کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ محلے میں بیٹی کے ہاتھوں ہوئی رسوائی کا داغ دھونے کے لیے آمنہ کی ماں نے یہ رشتہ منظور کر لیا تھا۔ سادگی سے ساری تیاری ہوئی اور اسی روز وہ بابل کی دہلیز سے رخصت بھی ہو گئی، مگر یہ رخصتی ایسی ہی تھی جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ سامان کو کسی دوست کی معرفت اس کی شادی کی خبر ملی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے وہ ساکت ہی رہ گیا۔
یقین ہی نہ آیا تھا کہ ہر مشکل میں ساتھ نبھانے کا دعویٰ کرنے والی وہ لڑکی یوں بنا بتائے کسی اور کے سنگ چپ چاپ رخصت ہو کر بھی جا سکتی ہے۔ سڑک کے کنارے لگے بجلی کے کھمبے تلے کھڑا وہ کتنی ہی دیر اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا رہا تھا۔ آنکھیں بھر آنے کو بےتاب تھیں۔ سارا شہر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں میں سوار جیسے زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے مقابلے پر تلا ہوا تھا، مگر ایک اس کا دل تھا کہ وہاں جیسے دور دور تک سناٹا بکھر گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں اس کے دکھ پر رونے کی فرصت کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس روز اس نے اپنا پہلا گردہ بیچا تھا۔ شب کی تاریکی میں شکستہ دل سے اگلے 2 روز کے بعد واپس گھر پلٹتے ہوئے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا خاصا سامان لایا تھا۔ ہلکے سانولے چہرے پر پھیلی پیلاہٹ ماں کے پیر دباتی سائقہ نے خصوصی نوٹ کی تھی، مگر وہ جان ہی نہیں سکی کہ جس درد نے اس کا دل اجاڑ ڈالا تھا، آج اسی درد کی گرفت میں اس کے سادہ دل بھائی کا دل بھی مسمار ہو چکا ہے۔ زندگی جب امتحان لینے پر آتی ہے تو سارے مشکل سوال ایک ساتھ تقدیر کے پنے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس رات سامان کے ساتھ ساتھ سائمہ اور سائقہ بھی صبح تک جاگتی رہی تھی۔ سائقہ کے ذہن میں رہ رہ کر واصف علی ہمدانی کا خیال آ رہا تھا۔ اگر وہ اس کی آفر قبول کر لیتی تو اس کے گھر والے ایک بہترین زندگی گزار سکتے تھے، مگر یہ آفر کسی کو دھوکہ دینے کی تھی، محبت کے نام پر بے وقوف بنانے کی، اور اس کے نزدیک دنیا کا سب سے بدترین شخص وہی تھا جو کسی پرخلوص دل کو محبت کے نام پر فریب دیتا ہو۔ اپنے گھر والوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ کسی کو وہی تکلیف کیسے پہنچا سکتی تھی جو خود اس کے دل نے بہت پاش پاش ہو کر جھیلی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ بکھر کر رہ گیا تھا، بالکل اس کے گھر کے سامان کی طرح۔ سوچیں، دل، خیالات، خواب، کس کس کا واویلا کرتی وہ، کس کس کو روتی۔ اس رات گلی میں بکھرے سامان اور اپنے خوابوں میں کوئی فرق محسوس نہ کرتے ہوئے بہت مجبور ہو کر اس نے خود غرض بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے روز بہت سوچ و بچار کے بعد وہ واصف علی ہمدانی کے آفس چلی آئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا، وگرنہ اس کی آمد کی اطلاع پا کر شاید ساری مصروفیات ہی ملتوی کر دیتا۔ سائقہ کی مجبوری نے اسے وہاں 2.5 گھنٹے انتظار کروایا تھا۔ واصف میٹنگ کے بعد گھر جا رہا تھا جب اس کی سیکریٹری نے اسے سائقہ کا پیغام دیا۔ جواباً گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے فوراً آفس چلا آیا۔ سائقہ خاصی شکستہ سے اس کی کمرے میں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت معذرت محترمہ کہ آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ اگر آپ یہاں آنے سے پہلے مجھے اطلاع کر دیتی تو میں ہرگز کہیں نہ جاتا۔ وہ خوش بھی تھا، مطمئن بھی۔ سائقہ حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا لیں گی آپ، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ کچھ نہیں، بس آپ کا تھوڑا سا ٹائم مل جائے یہی بہت ہے۔ شرمندہ کرنے والی باتیں نہ کریں محترمہ، میں کافی منگواتا ہوں۔ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی اب بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ وہی جو آپ کی خواہش تھی۔ گڈ، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ یہ تصویر دیکھیے، آپ کیسی ہیں؟ مسرور ہوتے ہوئے اس نے میز کی دراز سے ایک تصویر نکال کر سائقہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ سائقہ کی نظریں جو ہی اس پر پڑیں وہ حیران رہ گئی۔ ارے یہ تو میری تصویر ہے۔ جی نہیں، یہ میرال ہے، میرال حسن۔ مگر اتنی مشابہت؟ جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ بہت سے چہروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی انہیں کہیں دیکھا ہے۔ آپ کو پہلی بار دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ بہرحال آپ غور سے دیکھیں گے تو کچھ فرق بھی واضح ہو جائیں گے۔ میرال کے بال آپ کے بالوں سے میل نہیں کھاتے۔ جسامت میں بھی وہ آپ سے ذرا سی صحت مند ہے۔ آپ کے اور اس کے رنگ میں بھی واضح فرق ہے۔ وہ ہمیشہ شارٹ شرٹ اور جینز یا اسکرٹ پہنتی تھی، مگر آپ مکمل مشرقی لباس میں رہتی ہیں۔ ہاں ایک چیز آپ دونوں میں مشترک ہے۔ کیا؟ آواز۔ جانے وہ اسے کیا بتانے جا رہا تھا۔ سائقہ توجہ سے اسے دیکھتی رہی۔ اب کہاں ہے وہ؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، مگر غالب امکان یہی ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ کیا مطلب؟ اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ 2 سال پہلے اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ ٹرپ پر گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی پھسل گئی اور اب تک نہ اس کا کچھ پتہ چلا نہ گاڑی کا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوستوں کے ساتھ گئی تھی تو؟ جی وہ 2 دوستوں کے ساتھ گئی تھی، مگر اپنی گاڑی میں اسے ڈرائیونگ کا جنون تھا۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں جانے کو بے قرار رہتی تھی۔ اس وقت بھی سب کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ یونیورسٹی کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اپنی گاڑی پر نکلی تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی، حسن انکل اس کے پرنسپل تھے، ابھی پچھلے سال ریٹائر ہوئے ہیں۔ پھر کیسے پتہ چلا اس کا؟ پتہ کہاں چلا، اس ٹرپ میں میں اور مصحف بھی تھے۔ میں چاچو کا بیٹا ہوں اس کا اور مصحف پھپھو کا۔ ہم لوگ صبح مری تک پہنچ گئے تھے سنو فال دیکھنے، مگر وہ دن چڑھے تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر کسی سے پتہ تو کیا ہوگا آپ نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کیا ہوگا؟ اکلوتی بیٹی تھی وہ حسن انکل کی، جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے انکل اور آنٹی۔ پچھلے 2 سالوں سے کوئی ادارہ، کوئی جگہ، کوئی شہر نہیں چھوڑا انہوں نے
जहाँ उसे ना तलाशा हो, मगर वो नहीं मिली। वासिफ अली हमदानी के लहजे में अफसुर्दगी थी। सायका का सर झुक गया। आंटी तो अब किसी को पहचानती भी नहीं है, हर आहट पर पागलों की तरह बिस्तर से उठकर गेट की तरफ भागती हैं। मगर मैं आपसे उनकी बात नहीं करूँगा। बहुत संजीदगी से कहते हुए उसने सिगरेट जला लिया था। सायका ने बेसाख्ता सर उठाकर उसे देखा। फिर, ये तस्वीर देखें, ये अजलान हैदर है, मेरा जिगरी यार। एक बहुत हैंडसम लड़के की तस्वीर मेज़ पर उसके सामने रखते हुए वो उसे बता रहा था। अरबों की जायदाद का तन्हा वारिस है। ये ऑफिस जहाँ हम बैठे हैं उसी का है। मीराल के चाहने वालों में अंकल आंटी के बाद उसका नाम आता है। जब तक मीराल थी दीवानों की तरह उसे चाहता था, मगर अब वो नहीं है तो उसके जिक्र से भी नफरत करता है। क्यों? वैसे क्यों तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो मर्द की फितरत का हिस्सा है। जैसे पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, ऐसे मर्द भी हमेशा अच्छाई से बुराई की तरफ जाता है। कोई जिंदा रहे या मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। मुमकिन है आप दुरुस्त कह रही हो, मगर मेरा यार ऐसा नहीं है। कॉफ़ी आ गई थी। वासिफ ने बात अधूरी छोड़ दी। मुलाजिम के जाने के बाद सायका को कप पकड़ाते हुए वो बोला, जिस रोज़ हमारा ट्रिप किया था उस रोज़ अजलान और मीराल के बीच बहुत शदीद जंग हुई थी। मैं वजह नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मीराल की मौत और अजलान की उससे अचानक नफ़रत में कहीं ना कहीं उस झगड़े का ताल्लुक़ निकलता है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मीराल मर गई है। फिर अब आप क्या चाहते हैं? अजलान की ज़िंदगी? क्या? हाँ, बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है वो ख़ुद को। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। सॉरी, मैं समझी नहीं। मैं अभी आपको समझा भी नहीं सकता, मगर आपको उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। उसकी वो तमाम उलझनें समेटनी है जो उसे अंदर से ही अंदर घुन की तरह खाए जा रही हैं। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे मीराल बनकर मिलूं? नहीं, वो इतना पागल नहीं है कि आप में और मीराल में फ़र्क को महसूस ना कर सके। मगर आपको देखने के बाद वो पत्थर पिघल ज़रूर सकता है, इस बात का यकीन है मुझे। क्या मीराल उससे मोहब्बत करती थी? पता नहीं, बहुत घुन्नी लड़की थी वो। उसकी ना खुशी का पता चलता था ना गम का। अपनी कोई भी बात सिवाय अंकल आंटी के और किसी से शेयर नहीं करती थी, अजलान हैदर से भी नहीं। मगर फिर भी वो उसे चाहता था, बेहद बेतहाशा। उसी की ज़िद पर दोनों की मंगनी हुई थी। मगर अब उसकी ये बेतहाशा नफ़रत मेरी समझ से बाहर है। तो आप इस उलझी हुई कहानी का सिरा ढूंढना चाहते हैं? हाँ, तो ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी, मगर बदले में मुझे एक बहुत अच्छा सा घर चाहिए जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँ। ठीक है, कल परसों तक इंतज़ाम हो जाएगा। कल परसों तक नहीं वासिफ साहब, आज ही। ठीक है, आज ही इंतज़ाम करवा देता हूँ। कब शिफ्ट होना है? आज रात या कल सुबह? ओके, जितने पैसे चाहिए हों वो भी बता दीजिएगा। मैं हिसाब किताब और सौदेबाजी के मामले में बेईमान आदमी नहीं हूँ। अच्छी बात है, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे भी ईमानदार ही पाएंगे। गुड। वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था, मगर सायका ने एक घूंट भी नहीं भरा था। अब मैं चलती हूँ, कल दोबारा आऊँगी। मगर आपने कॉफ़ी तो पी ही नहीं। आप बैठे प्लीज़, मैं दूसरा कप मंगवाता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कॉफ़ी ज़रा कम ही पीती हूँ। कल सही। शाइस्तगी से माजरत करते हुए वो उसके ऑफिस से निकल आई थी। रास्ते में उसे लगा जैसे इबाद उस पर हंस रहा हो। तो अब तुम भी किसी को मोहब्बत के नाम पर धोखा देने जा रही हो? क्या फ़र्क रहा मुझ में और तुम में सायका? मुझसे नफ़रत करती हो तो खुद से भी करो। जस्ट शट अप। तुम्हारे फ़रेब ने मुझसे ज़िंदा दिली को छीना है। मेरा फ़रेब किसी की जान नहीं लेगा, समझे तुम? अपने ध्यान में बोलते हुए वो चिल्लाई थी। जवाब में आसपास से गुजरते लोगों ने रुककर खासी हैरानी से उसे देखा। लगता है पागल है, देखने से पता ही नहीं चलता। करीब से गुजरते हुए किसी ने राय दी थी। उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर आईं। ज़ाहिरी देखने से पता लगता ही कहाँ है कि कौन कैसा है। काश इंसान का बातिन उसके चेहरे पर लिखा होता तो कभी कोई धोखा न खाता, ना यूँ पागल कहलाता। ज़ख्मी सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाते हुए वो बड़बड़ाई थी। अयान अहमद ने अलीज़ा मलिक से निकाह किया था, मगर उसे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे तोड़ने और जलील और रुसवा करने के लिए वो उससे सड़कों पर भीख मंगवाना चाहता था, मगर फिर अचानक उसका इरादा बदल गया। वो इस वक्त बदतर हालात का शिकार था और ऐसे हालात में अलीज़ा मलिक जैसी सोने की मुर्गी उसके बहुत काम आ सकती थी। उसका एक दोस्त हाल ही में कुवैत सेटल हुआ था और अब उसका इरादा भी कुवैत जाने का था। इसी मकसद के लिए उसने अलीज़ा मलिक के घर वालों से तावान का मुतालबा किया था। हवेली में बड़े मलिक की तबीयत अलीज़ा की दोबारा गुमशुदगी की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसे हालात में छोटे मलिक को बिना कोई होशियारी दिखाए अपनी इज्जत, साख और बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए अयान का मुतालबा तस्लीम करना पड़ा था। 5 लाख की खतीर रकम के तावान के बाद अलीज़ा हवेली आ गई थी, मगर बेहद टूटी बिखरी हुई। क्या रह गया था उसके पास? कुछ भी तो नहीं।
ایان کڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد کویت چلا گیا۔ جانے سے قبل اس نے آمنہ سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ علیزہ جس وقت اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی اس نے کہا تھا، جاؤ آزاد کر رہا ہوں تمہیں، مگر یاد رکھنا میری ضد اب بھی وہی ہے۔ گاؤں سید والا کی گلیوں اور چوراہوں کو تمہارے لیے شجر ممنوعہ بنا کر رہوں گا۔ یہ رہائی عارضی ہے، واپس آ کر سارے حساب کتاب برابر کروں گا تم سے۔ وہ واپس آ گئی تھی مگر سرتا پیر بدل کر صاحبہ اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ایک منٹ سکون سے نہ بیٹھنے والی لڑکی کے لبوں پر عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ علیزہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ حویلی کے کشادہ صحن میں دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ وہ مزمحل سی اٹھ کر اندر کمرے میں آئی تو صاحبہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اندر چلی آئی۔ علیزہ نے ایک نظر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نگاہ پھیر لی۔ ہاں ٹھیک ہی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا سانول شاہ کی وجہ سے دکھی ہو؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا چاچا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو؟ ہاں شاید یہی وجہ ہو۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے تسلیم کیا تھا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے صاحبہ کو ساری بات بتا دی کہ اس سے کچھ بھی چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیسے اور کب ہوا؟ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے تجھے؟ نہیں، میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں وہ۔ پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی صاحبہ۔ کاش میں اس سے نفرت کر سکتی۔ بہت بے بسی سے وہ کہہ رہی تھی۔ صاحبہ پریشان سی اسے دیکھی گئی۔ اب کیا ہوگا لیزا؟ چاچا تو تیری فوری شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جانتی ہوں، میرے پاس ایان کے گھر والوں کا پتہ ہے، میں وہاں جا سکتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں بابا سے بات کروں گی۔ بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اسے اپنے باپ پر مان تھا تبھی پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ صاحبہ سرد آہ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں چلتی ہوں اب۔ رات سے بھوری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچ رہی ہوں آج بابا کے ہاتھ شہر بھجوا دوں۔ تو پریشان نہ ہو، رب سونے نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی عزیز دوست ہی نہیں کہ مخلص غمگسار بھی تھی، تبھی سے اسے تسلی دیتی رخصت ہو گئی۔ علیزہ بڑے ملک کے کمرے کی طرف آئی تو وہاں اس کے بھائی زور و شور سے اسی کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بابا، آپ کا لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر یہ لڑکی کئی بار ہماری عزت کا جنازہ نکال چکی ہے۔ ہم سے جو ہو سکے گا اسے دے دیں گے، مگر زمین کی ایک پائی پر حق نہیں بنتا اس کا۔ چپ کرو، میری بیٹی ہے وہ، تمہاری مرتی ہوئی ماں سے اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا میں نے۔ مجھے پتہ ہے وہ کیسی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس لڑکے ایان احمد کا قصور ہے سارا۔ وہ گناہ گار ہوتی تو ہر بار اسے ہمارے ہاتھوں ذلیل نہ کرواتی۔ بہت یقین ہے مجھے اپنی بیٹی پر، جو اس کا حصہ ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ بیماری کے باوجود بڑے ملک کی آواز میں دبدبا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بھائیوں سے اپنا حصہ نہیں لے گی۔ اسے زمین جائیداد سے زیادہ رشتے عزیز تھے جنہیں خود سے دور کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ڈھلتے دن کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر میں دبک کر بیٹھ گئی۔ کہیں لکھ کر رکھ لے علیزہ، شادی کروں گا تو تجھ سے نہیں تو تیری حویلی کے سامنے خود کو گولی سے اڑا لوں گا، دیکھ لینا۔ بے ساختہ شہزاد عباس کی یاد ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے تصور کے پردے پر جھلملائی تھی۔ وہ پڑھا لکھا روشن خیال نوجوان تھا جسے گاؤں کے قدرتی ماحول سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ علیزہ کو اس کے بارے میں محض اتنا پتہ تھا کہ وہ شہر میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور بے حد لائق طالب علم ہے۔ اس کا مستقبل روشن تھا۔ وہ اس کی دوست صاحبہ کا خالہ زاد تھا اور گاؤں کی فطری زندگی دیکھنے ان کے گاؤں آیا تھا۔ علیزہ شروع میں اس سے بہت خار کھاتی تھی اور اسے اپنے منگیتر سانول شاہ کی بہادری اور کارناموں کے قصے سنا سنا کر متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر وہ کبھی کسی سے متاثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ علیزہ کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ اس سے متاثر ہوتی گئی۔ اکثر تینوں کھیتوں کی سیر کو نکل جاتے، کبھی آم اور مالٹوں کے باغات میں گھس کر سارے پھلوں کا ناش کر آتے۔ بڑے ملک تک اس کی شرارتوں کی شکایات پہنچتی رہتی تھیں، مگر انہوں نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا۔ شہزاد کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں مگر وہ پھر بھی جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ علیزہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ حکومتی ویزے پر مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کرے اور علیزہ اس کی خوشی کے لیے بنا دل میں اٹھتے خدشات کی پرواہ کیے ہر نماز میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ جس روز علیزہ نے اچھے نمبروں کے ساتھ میٹرک پاس کیا وہ بہت خوش تھا۔ شہر میں اس نے علیزہ کے لیے بہت سی شاپنگ کی تھی۔ چند روز کے بعد ہی کینیڈا کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ قدم زمین پر لگتے ہی نہیں تھے۔ علیزہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھی مگر جدائی کے مرحلے پر اس کی خوشی آنسوؤں میں ڈھل گئی۔ کتنے وعدے اور کتنی قسمیں تھیں جو شہزاد عباس نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کھائی تھیں۔ بقول اس کے وہ مر سکتا تھا مگر کسی اور لڑکی کا اس کی زندگی میں آنا ممکن نہیں تھا۔ مگر کینیڈا جانے کے بعد اسے نہ اپنا کوئی وعدہ یاد رہا نہ قسم۔ پہلے وہ پابندی سے اسے خط لکھتا تھا، مہینے میں ایک آدھ بار فون بھی کر لیتا تھا، پھر یہ سلسلہ بھی جاتا رہا۔
وہ دنوں کسی چکور کی مانند بے قرار صرف اس کے خط کا پتہ کرنے صاحبہ کے گھر کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ شہزاد کو کینیڈا میں اپنی ایک کلاس فیلو سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اسی سے شادی کا خواہاں ہے۔ علیزہ کے دل پر اس خبر سے بجلی گر پڑی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ کوئی اپنی قسمیں بھی بھلا سکتا ہے۔ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا اس نے شہزاد عباس کے لیے، کیسے کیسے خواب وابستہ نہیں کر لیے تھے اس سے، مگر سب کچھ بکھر گیا۔ بہت بڑا صدمہ تھا یہ اس کے لیے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ شہزاد عباس نے کسی اور لڑکی کو اس پر فوقیت کیوں دی۔ وہ خوبصورت پڑھی لکھی مالدار لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں ہر ہنر، وہ اس سے بےحد مخلص اور وفادار تھی۔ پھر اور کیا چاہیے تھا اسے، جس کی تلاش میں وہ اس کے خواب روند کر کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، غم و غصے نے جیسے پاگل کر چھوڑا تھا اسے۔ تبھی وہ بکھرتی گئی تھی۔ ایک شہزاد عباس کے ہاتھوں ملنے والی شکست کا غم بھولنے کے لیے اس نے ہر مرد کو کھلونا سمجھ لیا تھا۔ کہاں کہاں تک نہیں گئی تھی وہ اس کھیل میں، خود اپنی نظروں سے بھی گر گئی تھی۔ سانول شاہ کو بھی کھو دیا اس نے، اور اب پھر سامنے چٹیل میدان تھا۔ جانے ابھی اور کون سے حساب کتاب تھے جو وہ قرض رکھ کر چلا گیا تھا۔ انوشا، سطح دوبارہ ابھری تھی۔ انوشا نے اپنے چکراتے سر کو بمشکل تھامتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے حیران رہ گئی۔ سر زمان اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سر آپ؟ انہیں دیکھتے ہی اسے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ جی ہاں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، خود ہی دیکھ لیجئے۔ وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ انوشا کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی رہیں۔ پاکستان کب آئے آپ؟ 1 ماہ ہو گیا ہے۔ آپ اگر مصروف نہ ہو تو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جی، وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی مگر اس سے انکار ہو ہی نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریستوران میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ میری شادی ہو گئی ہے انوشا، بہت اچھی لڑکی ہے، سارا نام ہے اس کا۔ پاکستان دیکھنے کی بہت شوقین تھی، اسی کی ضد کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، وگرنہ آپ کی شادی کے بعد حقیقت میں اس ملک سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ سنائیے، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ کبھی یاد ہی نہیں کیا آپ نے۔ وہ شاید گلہ کر رہے تھے۔ انوشا نے نظریں جھکا لیں۔ میری بھی شادی ہو گئی ہے سر۔ عبدالصمد کی وفات کے بعد شہروز افندی نے مجھے اپنے نکاح میں لے لیا، اسی کے پاس رہ رہی ہوں آج کل۔ اوہ، عبدالصمد کی وفات کب ہوئی؟ ویسے شہروز اچھا لڑکا ہے۔ ہرگز نہیں، عبدالصمد کی موت میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ وہ شخص میرے نصیب کی سیاہی بن کر میری پیشانی پر درج ہو چکا ہے۔ سر آپ نہیں جانتے میں اس سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کسی حد تک جانتا ہوں، مگر وہ واقعی اچھا لڑکا ہے انوشا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ یونیورسٹی لائف میں آپ کو اس پر ترجیح دیتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جنہیں جاننا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شہروز افندی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ آپ اس کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ وکالت نہیں کر رہا انوشا، آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جنہیں ہم اساتذہ چاہیں بھی تو اپنی یادداشت سے نکال نہیں پاتے۔ ایک اچھی یاد، ایک فخریہ حوالہ بن کر جو ہمیشہ ہماری باتوں، ہماری یادوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ آپ اور شہروز بھی ایسے ہی طالب علم ہیں جنہیں میں فراموش نہیں کر سکا۔ بہت قابلیت ہے اس لڑکے میں۔ ظاہری طور پر وہ جیسا بھی ہو، مگر میں جانتا ہوں اس کا باطن بہت پیارا ہے۔ میں اب چلتی ہوں سر، مجھے کہیں جانا تھا۔ آپ پلیز مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دیجئے۔ جب تک آپ پاکستان میں ہیں میں آپ سے رابطے میں رہنا چاہوں گی۔ شہروز کے اس سے زیادہ قصیدے سنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تبھی سامنے رکھی چائے کے فقط 2 گھونٹ بھر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر زمان اس کی اس حرکت پر مسکرائے تھے۔ کیوں نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آئیے میں ڈراپ کر دوں آپ کو۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، یہاں پاس میں ہی ہے گھر میرا۔ سہولت سے معذرت کرتے ہوئے وہ ان کا کارڈ لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ کے سوا اور کسی کی شکل نظر نہ آئی۔ السلام علیکم بی بی جی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ملازمہ اسے دیکھتے ہی قریب آئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ چاند کہاں ہے؟ وہ جی شاہ صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ صبح شاہ صاحب ڈاکٹر لے کر آئے اور آپ چلی گئیں، بہت غصہ ہو رہے تھے صاحب۔ ہونے دو، چاند آئے تو اسے اوپر میرے پاس بھیج دینا۔ جی بیگم صاحبہ، جیسی آپ کی مرضی۔ شہروز کے لیے اس کا ایسا روکھا رویہ ملازمہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ انوشا کو لگا جیسے شہروز اس کے بیٹے کو اس سے چھین کر اسے بالکل اکیلا کر دینا چاہتا ہو۔ وہ چاند کو رفتہ رفتہ خود سے بہت دور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اگر چاند شہروز کا ہو جاتا تو بھلا اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہر رشتہ تو وہ کھو چکی تھی، اب یہ آخری ایک رشتہ رہ گیا تھا جسے وہ کسی طور کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چاند کی گھر واپسی تک وہ بری طرح کڑتی رہی تھی۔ وہ اس کے پاس کمرے میں آیا تو انوشا نے اس سے منہ پھیر لیا۔ مما، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے بخار سے تمتماتے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا جب وہ بولی، ہاں۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ میں بتاؤں یہ تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟
کان کھول کر سن لو چاند، اگر آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر تم اپنے پاپا کے ساتھ کہیں باہر گئے یا ان کے کمرے میں گھسے تو میں تمہیں پھر سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں مما؟ میں اکیلا تھا اس لیے پاپا باہر گھمانے لے گئے۔ کچھ بھی ہو، تم دوبارہ شام کے بعد نہ ان کے کمرے میں جاؤ گے نہ کہیں باہر، سمجھے تم؟ وہ سخت اضطراب کا شکار تھی۔ چاند اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اوکے مما، آئی پرامس، میں شام میں پاپا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ نہیں۔ بنا چاند کے چہرے کی طرف دیکھے وہ مطمئن ہوئی تھی۔ اگلے روز اسے آفس سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ چاند لان میں بیٹھا تنہا کھیل رہا تھا جب شہروز آفس سے واپسی پر گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد اس کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم چاند، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پاپا، پپو کو یاد کر رہا تھا۔ وہ کب آئیں گی؟ 1-2 روز میں آ جائیں گی۔ آپ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کمرے میں چلتے ہیں۔ نہیں پاپا، مما نے کہا تھا اگر میں شام کے بعد آپ کے کمرے میں گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ چاند کے چہرے پر اداسی تھی۔ شہروز ساکت رہ گیا۔ کیا وہ لڑکی اپنی نفرت میں اس حد تک بھی جا سکتی تھی؟ اسے یکلخت انوشا رحمان پر بے تحاشا غصہ آیا۔ آپ چلو میرے ساتھ، مما ہم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جھک کر زبردستی چاند کو باہوں میں بھرتے ہوئے اس نے کہا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ کے پاپا آپ کو آپ کی دادا اور شافی پھپھو کی تصویریں دکھائیں گے، دیکھو گے؟ جی پاپا۔ بچہ ایک دم سے خوش ہوا تھا۔ شہروز اسے پیار کر کے وارڈروب سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ بیڈ پر چاند کے پہلو میں لیٹا اسے اپنا فیملی ایلبم دکھا رہا تھا۔ بہت سی تصویروں میں انوشا بھی تھی۔ چاند ایک ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہا تھا۔ تبھی انوشا گھر چلی آئی۔ تھکن سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بی بی جی، آج اتنی دیر کر دی آپ نے؟ ملازمہ اسے دیکھتے ہی کچن سے نکلی تھی۔ انوشا نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ چاند کہاں ہے؟ وہ جی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، ان کے کمرے میں۔ اطلاع کیا تھی؟ اس کے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے کوئی طوفان تھا۔ سیڑھیوں پر دھرے اس کے قدم واپس پلٹے تھے اور سیدھے شہروز کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ شہروز چاند کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اسے دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ یہاں نہیں آنا، پھر کیوں آئے تم یہاں؟ لپک کر چاند کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ چاند اس کی آمد پر سہم کر رہ گیا تھا۔ سوری مما، وہ پاپا زبردستی اٹھا لائے تھے۔ اس کی پوری بات سنے بغیر اس نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ شہروز اس کی اس سنگ دلی پر بھی نہ اٹھا۔ اپنی حد میں رہو انوشا رحمان، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں۔ خاموش، تم رہو اپنی حد میں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دو گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دفع ہو جانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ چلو چاند۔ چاند کہیں نہیں جائے گا، یہیں سوئے گا اسی کمرے میں میرے پاس۔ تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں پاپا، مما ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ چاند رو دیا۔ شہروز کا اشتعال قدرے کم ہو گیا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، کہیں نہیں جا سکتی یہ کھوکھلی انا کی ماری مردہ دل لڑکی۔ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس نے دل جلایا تھا۔ انوشا بے بس سی آنسو پیتی فوراً واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بلک بلک کر روئی۔ کتنا ذلیل کر رہا تھا وہ شخص اسے۔ کسی بھی موقع پر نہ اسے اس کی اوقات یاد دلانا بھولتا تھا، نہ اس کے زخم ادھیڑنا۔ اگلے روز آفس کے بعد وہ پھر اس کے کمرے میں تھی۔ چاند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شہروز نے آفس سے چھٹی کر لی۔ اس وقت بھی وہ اسی کو بہلا رہا تھا۔ سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ٹام اینڈ جیری کے کارٹون لگے تھے۔ انوشا نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد نگاہ پھیر لی۔ خیریت؟ شہروز نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ جی ہاں خیریت ہی ہے، کچھ قرض تھا آپ کا، وہی ادا کرنے آئی ہوں۔ یہ لیجئے۔ کیا ہے یہ؟ ابرو اچکا کر خاصی اجنبیت سے اس نے انوشا کی بند مٹھی کو دیکھا تھا۔ کرایہ ہے آپ کی اس خوبصورت محل میں رہنے کا، مگر اب مزید میں اور میرا بیٹا یہاں نہیں رہیں گے۔ اچھا، ویری گڈ۔ کتنا کرایہ ہے؟ 10,000۔ بس؟ طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ بہت شکریہ مس انوشا، یہ یاد دلانے کا کہ آپ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں رہ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ پر میرا کوئی قرض ہے، میں تو بھول ہی چکا تھا۔ داد دینی پڑے گی آپ کی خودداری کی۔ بہرحال آپ ابھی بھی بہت کچھ بھول رہی ہیں۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، میں یاد دلاتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر توہین آمیز تھا۔ انوشا اسے دیکھتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اپنی جان پر میرا کوئی احسان لے کر مرنا نہیں چاہتی ہیں۔ چلو آج سارے حساب بے باک کر لیتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے مس انوشا، آپ کے سابق شوہر مسٹر عبدالصمد صاحب نے اپنے کاروبار کی گری ہوئی ساکھ سنبھالنے کے لیے مجھ سے 20 لاکھ روپے بطور قرض لیے تھے، جس کی تاحال ادائیگی نہیں ہو سکی۔ کچھ زیور لائے تھے وہ آپ کے میرے پاس، مگر میں نے وہ نہیں لیے، صرف آپ کے لیے۔ میں کیا جانتا تھا اسے، مگر آپ کی خوشیوں اور آسائشوں کے لیے میں نے اسے اتنی بڑی رقم بنا واپسی کی امید کے بطور قرض دی۔ اس کے بعد چلو آپ کی بات کرتا ہوں۔
6 माह हो गए आपको यहाँ रहते हुए, बिजली गैस के बिलों को छोड़ देते हैं। सिर्फ कमरे के किराए की बात करें तो 5,000 माहाना बनते हैं। इस हिसाब से 6 माह की अदायगी के 30,000 रुपये होने चाहिए, मगर आप क्या दे रही हैं? सिर्फ 10,000। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाए वो उसे देख रहा था। अनुषा 10,000 की रकम मुट्ठी में दबाए आंख में उमड़ आने वाले आंसुओं को छुपाने के लिए फौरन सर झुका गई। और भी बहुत कर्ज वाजिब है मेरे आप पर, कभी फुर्सत में टाइम निकाल कर आएंगी तो बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ यही कहना है, ये नफ़रत और अना आज तक किसी को सुरखरू नहीं कर सकी। जो इन्हें अपनाता है वही टूट कर रह जाता है। लिहाजा प्लीज़ निकल आओ इस जंग से और देखो हमारी ज़िंदगी इसके बगैर कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती, सुना तुमने? भीगी आंखों में छलकती नफरत के साथ वो पुनकारी थी। शहरोज़ बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। पत्थर दिल लड़की हो तुम, पता नहीं कब सुधरोगी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। अच्छा तो बता देती ना यार, मैं चाय पानी का पूछ लेता। इस बार उसे तंग करते हुए उसने उसका आंचल थाम लिया था। अनुषा भिन्ना कर रह गई। अपनी हद में रहो शहरोज़ आफंदी, फजूल में मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? लगे भी होते तो खुदा की कसम एक पल भी जुदा ना होता तुमसे। शट अप। इतनी बददिमागी अच्छी नहीं होती। तुम्हें याद है साहिल की शादी पर एक बार मैंने तुम्हें अपना सर दबाने के लिए कहा था, मगर जवाब में अपनी चूड़ियाँ तुड़वा कर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। उल्टा ये कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हें ख़रीद लूँ उसी दिन आकर रौब जमाऊँ। और पता है मैंने जवाब में क्या कहा था? अनुषा का आंचल अब भी उसकी गिरफ्त में था और वह उसके चेहरे की बदलती रंगत से लुत्फ़ ले रहा था। मुझे नहीं पता, मैं तुम पर लानत भी नहीं भेजती। ये तो तुमने कहा था यार, मैंने तो कुछ और कहा था। अनुषा ने अपना आंचल उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। बात सुनो, एक और कर्ज भी वाजिब है मेरा तुम पर। उसके आंचल छुड़ाने पर वो फिर संजीदा हुआ था। अनुषा ने सर उठाकर इस्तफहामिया निगाहें उस पर गाड़ दी। कौन सा कर्ज? तुम्हें नहीं पता कितने माह हो गए हमारी शादी को? एक एक दिन एक एक रात का कर्ज वाजिब है तुम पर। कब तक यूं ही अपनी नफरत की सूली पर लटकाए रखोगी मुझे? अनुषा को उम्मीद नहीं थी कि वो इस कर्ज की बात करेगा, तभी सटपटाकर निगाहें फेरते हुए वापस पलट गई। पापा, मम्मा आपसे इतनी नाराज़ क्यों है? चांद एक बार पहले भी उससे यही सवाल कर चुका था, अब फिर पूछ रहा था। शहरोज़ सर खुजाकर रह गया। पता नहीं यार। अब छोड़ो मम्मा की नाराज़गी को, चलो डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं। नहीं पापा, मुझे उनसे डर लगता है। क्यों, मेरे बहादुर बेटे को क्यों डर लगता है डॉक्टर अंकल से? वो उनके पास इंजेक्शन होता है ना, इसलिए। तो क्या हुआ यार, बहादुर माँ के बहादुर बेटे हो आप। एक इंजेक्शन क्या बिगाड़ लेगा हमारा? रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मसला हो जाएगा। उसका बुखार चेक करते हुए वो परेशान हो रहा था। नहीं पापा, मम्मा मुझसे सुलह कर लेंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। श्योर? जी पापा, श्योर। चलो ठीक है, फिर हम अपने बेटे को मम्मा के कमरे में छोड़ आते हैं। सुलह भी करवा देंगे आपकी, ठीक है? चांद का बोसा लेते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया था। वो खुश हो गया। पापा आई लव यू सो मच। बाजू शहरोज़ के गले में हमायल करते हुए उसने जवाबी कार्रवाई की थी। अनुषा उस वक्त वार्डरोब खोले खड़ी थी जब शहरोज़ हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला आया। वो अजद हैरानी के आलम में पलटी थी। अनुषा, चांद की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात भी ठीक से नहीं सो सका। इसे अपने पास सुला लो और प्लीज़ बहुत ख्याल रखना इसका। अभी बुखार नहीं है, अगर रात में हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? कितनी फ़िक्रमंदी थी उसके लहजे में। वो खामोश खड़ी रही। शहरोज़ चांद को बेड पर सुलाने के बाद उसे प्यार करके एक नज़र खामोश खड़ी अनुषा पर डालते हुए उसके कमरे से चला गया। अनुषा उसके जाने के बाद फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। बारिश गुजरते हर पल के साथ तेज़ हो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। इंतहाई खुशगवार मूड के साथ हादिया नाश्ते की ट्रे उठाए उसके कमरे में दाखिल हुई थी। वो मुस्तरिब सा खिड़की से पलटकर बेड की तरफ चला आया। गुड मॉर्निंग। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इतनी देर तक तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बजाती रही, मगर तुमने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। क्या जल्दी सो गए थे? हाँ। इबाद की आंखें खूब सुर्ख हो रही थी। हादिया उसके साफ झूठ पर मुस्कुरा दी। कुछ पता चला तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? कप में चम्मच हिलाते हुए उसने पूछा था। इबाद ने लब भींच लिए। सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। वो तो मुझसे भी करते हो इबाद, उसका क्या? उसकी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा ज़ोरावर है। अब हो गई होगी, वगरना चंद रोज़ पहले तक तो तुम्हारा बस नहीं चलता था कि शाम से पहले निकाह करके मुझे अपने घर ले आओ। वो सच कह रही थी, मगर इबाद ने नागवारी से रुख फेर लिया। मैं आज तक नहीं समझ सकी इबाद, ये तुम मर्द लोग मोहब्बत को क्या समझते हो? हर अगले कदम पर हर नए चेहरे के साथ मोहब्बत हो जाती है तुम्हें। कितने कच्चे घिरौंदे हैं तुम्हारी मोहब्बतों के।
باتیں مخالف بھی نہیں چلتی اور گر کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ہادیہ پلیز، میں اس وقت تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بحث کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے رد کرو گے پھر بھی میں تم سے شادی کروں گی؟ زبردستی تمہاری زندگی کا حصہ بن کر تمہاری ایک نگاہی التفات کو ترسوں گی؟ نہیں عباد، ہم لڑکیوں کی محبت کچے گروندے جیسی نہیں ہوتی۔ ہر اگلے قدم پر ایک نیا چہرہ ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ ہم تو پاگل ہوتی ہیں جو ایک بار نگاہوں دل کو اچھا لگ جائے بس پھر اسی کے نام کی تسبیح پھیرتی رہتی ہیں۔ اچھے سے اچھا پا کر بھی ہماری زندگی میں اس ایک شخص کی کمی ہمیشہ رہتی ہے جو پہلی بار ہمارے دل و نگاہ کو اچھا لگتا ہے۔ میری زندگی میں بھی تمہاری کمی ہمیشہ رہے گی۔ وہ سارے خواب جو میں نے تم سے منسوب کر رکھے تھے میری آنکھوں سے کبھی ہجرت نہیں کریں گے۔ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم کرو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اپنا خیال تو رکھو عباد۔ ہم دوست ہیں اور ایک دوست کی حیثیت سے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم دکھی رہو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ اٹھی تھی۔ عباد ہنوز لب بھینچے بیٹھا رہا۔ چلو چائے پیو پھر آفس کے لیے نکلتے ہیں، اوکے؟ نہیں، میں آج آفس نہیں جا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی لیکن تم ناشتہ کرو پلیز۔ میں کر لوں گا، تم جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں ابھی تک بیزاری تھی۔ ہادیہ ضبط کا مظاہرہ کرتی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ آگے آنے والے دنوں میں عباد نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، مگر ایک چپ جو اس کے ہونٹوں پر ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی تھی اس کا کسی طور خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ بریرہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی جب سائلہ بیگم نے اس کے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرمد کا فون آیا ہے، شام میں کہیں جانا ہے، اسے کہہ رہا تھا تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ اٹھ جاؤ، اب کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ تو کیا ہوا، مر تو نہیں گئی میں؟ اور مجھے کہیں نہیں جانا، آپ اسے کہہ دیں یہاں نہ آئے۔ میں آ گیا ہوں محترمہ، اور آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ، سمجھی؟ بالکل اچانک دروازہ کھول کر سرمد اندر آیا تھا۔ بریرہ نگاہ پھیر گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا رہی کہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس۔ ضد مت کرو سرمد، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سارے مسئلے ہی دل کے ہیں، علاج کرواؤ اپنے دل کا۔ ویسے کتنی خود غرض لڑکی ہو تم۔ اس روز میں ساری رات تمہارے لیے جاگتا رہا اور تم مزے سے سوتی رہی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ چلنا ہے تو تم انکار کر رہی ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بری۔ مما آپ سمجھائیں اسے، فضول ضد کر رہا ہے۔ جو کہنا ہے خود کہو، میں تمہارے کسی بھی معاملے میں بولنے کی مجاز نہیں ہوں۔ سائلہ بیگم اس سے خفا تھیں لہٰذا اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں۔ بریرہ اس لمحے خود کو سرمد کے سامنے قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو سرمد؟ میں کبھی بھی تم سے پیار نہیں کر سکتی۔ میرا دل ہمیشہ شہروز کا مسکن رہے گا، خواہ وہ اس میں آباد ہو یا نہ ہو۔ تو کیا ہوا، میں نے کب مجبور کیا تمہیں کہ تم مجھے چاہو؟ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں پیار کروں یا نہ کروں، اور تم اس معاملے میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی، سمجھی؟ کتنا استحقاق تھا اس کے لہجے میں۔ بریرہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے سرمد کہ میری ذات اب ایک خالی مکان سے زیادہ کچھ نہیں؟ کیا کرو گے اس اجڑے ہوئے خالی مکان کو حاصل کر کے؟ پھر سے آباد کروں گا، اپنی چاہت اور توجہ کے پھولوں سے سجاؤں گا، سنواروں گا۔ نہیں، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ مجھ جیسی عورت کے لیے تم جیسا شاندار مرد کوئی بھی مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں مجھے اپنانے کے بعد تم بھی 4 دن ہمدردی جتاؤ گے، پھر گھر کے کسی کونے خطرے میں ڈال کر بھول جاؤ گے، کسی جھوٹے برتن کی طرح۔ تمہارا بھی دل مجھے استعمال میں لانے کو نہیں چاہے گا۔ تانے دو گے تم مجھے میرے ماضی کی ناکامیوں کے، میری بد کرداریوں کے، سب پتہ ہے مجھے۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ بریرہ رحمان کے لہجے میں گہرا درد تھا۔ سرمد لبوں پر پھیکی سی مسکان سجاتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کاش تم میری پہلی محبت، میری پہلی خواہش نہ ہوتی بری، پھر میں تمہیں دکھاتا میں کتنا مضبوط اور ذرا بے نیاز قسم کا مرد ہوں۔ ابھی جتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے، میرا دل چاہتا ہے تمہارے ایک تھپڑ لگاؤں، مگر لگا نہیں سکتا، کیونکہ تھپڑ کھانے کے بعد اگر تم روئیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے باوجود آنکھوں میں درد تھا۔ بریرہ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ میں نہیں جانتا بری، مرد کے لیے محبت کیا ہوتی ہے کیا نہیں، وہ کسی عورت کے لیے وفادار ہوتا ہے یا نہیں۔ میں تو صرف خود کو جانتا ہوں، یا پھر تمہیں۔ ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں، میرے دل میں جو خوبصورتی تمہارے لیے ہے وہی شہروز کی آنکھوں اور دل میں انوشا کے لیے ہو۔ یہ اختیاری فعل نہیں ہے بری۔ بعض اوقات انسان اپنے معاملات میں قطعی بے بس ہو جاتا ہے، مگر وہ بے بس نہیں ہے، وہ فریبی ہے، مکار ہے، دھوکہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اوکے مت کرنا، مگر ابھی اٹھو، میرے دوست کی شادی کی سالگرہ ہے، ہم دونوں کو مدعو کیا ہے اس نے۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا رہا تھا۔ بریرہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا جب انزلہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔
السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ سانول جواب میں گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت گاؤں کی گلیوں میں دندناتی پھرتی ہو۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے اپنے پاؤں ہیں، جہاں دل چاہے گا جاؤں گی۔ ایسی کی تیسی تمہارے دل کی، گھر بیٹھا کرو ٹک کر۔ نہیں بیٹھتی؟ کیا کر لو گے؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر کروں گا نہیں، کیونکہ اب میں کیس ہو گیا ہوں۔ شکل دیکھی اپنی کیس والی؟ صبح فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی یار، رات سینے میں بہت درد تھا، دیر سے نیند آئی تھی۔ کیوں درد کیوں تھا؟ اور وہ بازو والی گولی تنگ تو نہیں کرتی نا؟ نہیں، تنگ کرنے کا اختیار صرف انزلہ شاہ کے پاس ہے۔ مسکرا کر سینے کے درد کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ انزلہ شاہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ شخص جو سارے گاؤں کے لیے دہشت اور نفرت کی علامت تھا، خواتین جسے دیکھ کر راستہ بدل لیا کرتی تھیں، اسی سانول شاہ کو انزلہ شاہ کی محبت نے انسان بنا دیا تھا۔ سارا گاؤں حیران تھا کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے، مگر وہ ہر بات سے بے نیاز اپنے حال میں مست تھا۔ دونوں آج کل گاؤں میں سالوں سے بند پڑے اسپتال کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ وہاں گاؤں میں ہر سال بہت سی خواتین ڈیلیوری معاملات میں بروقت طبی سہولیات دستیاب نہ ہونے کے سبب انتہائی بے بسی کے عالم میں دم توڑ جاتی تھیں۔ ابھی چند روز قبل انزلہ نے چھنوں کی دوست کو درد سے تڑپتے گدھا گاڑی پر جان دیتے دیکھا تھا، اور تب سے ہی وہ بے چین تھی۔ سانول محض اس کی خوشی کے لیے شہر میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ڈاکٹرز کو لانے اور دیگر معاملات کو ٹھیک کروانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ لوگ ان دونوں کو حیرت سے دیکھتے اور اپنی مرضی کے تبصرے کرتے، مگر انزلہ کو کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ فی الوقت جو ہسپتال تھا وہ شاہ والا سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں کی غریب مزدور خواتین ڈیلیوری معاملات بگڑنے کی صورت میں گدھا گاڑی پر ڈال کر اسپتال پہنچائی جاتی تھی، جس کے باعث بہت سی خواتین اسپتال پہنچنے سے قبل راستے میں ہی دم توڑ جاتی تھیں۔ وہاں ان غریب مزدور خواتین کے لیے کسی ایمرجنسی گاڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہزاد علی مراد کو ان تمام معاملات کی خبر تھی۔ فی الحال وہ ملک سے باہر تھا، مگر انزلہ سے بے خبر نہیں تھا۔ ابھی 2 روز قبل اس نے انزلہ کو فون پر کہا تھا، تم میری محبت نہیں انزلہ، نہ ہی میری ضد ہو، مگر پھر بھی میں تم سے شادی کروں گا، کیونکہ تم میرے ماں باپ کی پسند اور ان کی خواہش ہو، بچپن کی منگ ہو میری، اور ہم جاگیردار سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنی بچپن کی منگ کو نہیں، خواہ اس کے دل و دماغ پر کوئی اور ہی کیوں نہ قابض ہو۔ وہ خاموش رہی تھی کیونکہ یہ سب وہ خود بھی جانتی تھی، مگر اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ سانول شاہ کو محبت کے رستے پر لانے کے بعد وہ کسی صورت اسے اکیلا چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں آج کل ایک دوسرے کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ سانول فی الحال اپنی آپا کے ساتھ رہ رہا تھا، مگر شادی کے بعد اس کا ارادہ شہر شفٹ ہو جانے کا تھا۔ اس کے ماتحت ملازم دربدر ہو گئے تھے، کچھ اب بھی اس کی محبت اور وفاداری کا دم بھرتے تھے، جبکہ کچھ اس سے غداری کرتے ہوئے اس کے بڑے بھائی سے جا ملے تھے۔ انزلہ جانتی تھی کہ سانول کا اس گاؤں میں مزید رہنا ممکن نہیں ہے۔ قدم قدم پر اس کی مردانگی زخمی ناک کی مانند پل کھاتی اسے اذیت سے دوچار کرتی تھی۔ بھولے سے بھی اس کی نگاہ حویلی جانے والے راستوں پر پڑ جاتی تو اس کی رگوں میں جوش مارتا خون پھر سے ابلنے لگتا، اس کے اندر کے ضدی اور باغی انسان کو پھر سے وحشت پر مائل کرنے لگتا۔ تب انزلہ اسے اپنی محبت اور توجہ سے بمشکل ٹھنڈا کرتی، اسے بہلاتی۔ وہ اس منظر سے ہٹنا چاہتا تھا، تبھی اس نے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور انزلہ اس کی اس فیصلے پر خوش تھی۔ سانول کی طرح وہ بھی جینا چاہتی تھی، ہر غم و فکر سے پاک، خوبصورت خوشگوار زندگی، جس کے ہر موڑ پر اس کا محبوب اس کے ساتھ تھا۔ سامان انکل، وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے جب عدنان کی پکار پر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے۔ ادی، آؤ بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں یار، ڈسٹربنس کیسی؟ سارا نے بتایا تھا کہ تم آؤ گے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ طلال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سارا آنٹی کہاں ہے؟ کسی فرینڈ کی طرف گئی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم سناؤ، پریشان کیوں ہو؟ کچھ خاص نہیں انکل، میں اصل میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ گوری نام ہے اس کا، یہیں اسی شہر میں رہتی ہے۔ آپ کسی انوشا رحمان کو جانتے ہیں؟ انوشا رحمان؟ ہاں، بہت قابل اسٹوڈنٹ رہی ہے میری، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ انہی کی کچھ لگتی ہیں۔ میں نے پرسوں آپ کو ان خاتون کے ساتھ ریستوران میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ تھی میرے ساتھ، مگر تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ جاننا پڑتا ہے انکل، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہیں اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں یہ سب اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتا نا، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کے الفاظ پر وہ مسکرا دیے۔ تم میرے دوست سے فضول میں خائف ہو ادی، اور کوئی بات نہیں۔ انکل پلیز، میں اس وقت یہاں آپ کے دوست کو ڈسکس کرنے نہیں آیا۔
ٹھیک ہے برخوردار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انوشا سے بات کر لوں گا۔ صرف بات نہیں انکل، آپ نے انہیں راضی بھی کرنا ہے۔ میں ذاتی طور پر خود بھی مل چکا ہوں ان سے، مگر میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ میں کل ہی انوشا کے آفس میں ملتا ہوں ان سے۔ خوش؟ بہت خوش انکل، یو آر ریئلی سو گریٹ، سو سویٹ۔ دبے دبے جوش میں ممنونیت سے ان کے ہاتھ دبانے کے بعد وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب چلتا ہوں، دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ سارا آنٹی آئیں تو میرا سلام کہیے گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، بیٹھو ابھی تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں۔ پھر صحیح انکل، ابھی فوری کہیں جانا ہے، آپ پلیز آرام کیجیے۔ تیزی سے ہاتھ ملا کر وہ فوری وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس رات اس نے پھر کمرہ بند کر کے بہت ڈرنک کی تھی۔ گوری ایک ہفتہ جماعت کے ساتھ شہر سے باہر رہ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ انوشا نے آفس ٹائمنگ کے بعد پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی۔ شہروز افندی کے تمام قرض کی ادائیگی کی دھن نے اسے جیسے مشین بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی تھکن سے بے حال وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی جب گوری 2 کپ چائے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم کب آئیں؟ گوری کی صدا پر ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا۔ آج صبح ہی واپسی ہوئی ہے، بھائی بتا رہے تھے آپ نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ہے، کیوں؟ بس یوں ہی یار، گھر میں دل نہیں لگتا۔ لگ بھی کیسے سکتا ہے، بھائی سے آپ کی بنتی نہیں اور چاند کی آپ پرواہ نہیں کرتی۔ کون کہتا ہے نہیں پرواہ کرتی اس کی؟ اسی کے لیے تو سب کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہیں؟ اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی۔ فی الحال میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی گوری، پلیز۔ درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دباتے ہوئے اس نے بیزاری ظاہر کی تھی۔ گوری خاموشی سے چائے میں چمچ چلانے لگی۔ مجھے تم سے کسی اور مسئلے پر بات کرنی تھی، کیا تم فارغ ہو ابھی؟ جی، عشاء کی نماز میں ابھی وقت ہے، آپ کیجیے، کیا بات کرنی ہے؟ انوشا کی طرح گوری کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ انوشا بات شروع کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگی۔ ایک لڑکا ہے عدنان نام ہے اس کا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے استاد سر زمان اس کے پاپا کے بہت اچھے قریبی دوستوں میں سے ہیں، وہی پرپوزل لے کر آئے تھے میرے پاس۔ میں نے ابھی انہیں کوئی امید نہیں دلائی، مگر بہتر ہوگا گوری اگر تم یہ پرپوزل قبول کر لو۔ کیوں؟ آپ شاید اس لڑکے کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں بھابھی، ورنہ شاید یہ مشورہ کبھی نہ دیتی۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے تم سے۔ آپ سب جانتی ہیں پھر بھی؟ ہاں پھر بھی۔ گوری کی حیرانی پر اس نے شدت دکھائی تھی، وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں، نہ ہی اچھی ماں اور بیٹی ثابت ہو سکی، شاید اچھی بہن بھی نہیں رہی میں۔ پھر بھی میں تمہاری بربادی نہیں چاہتی گوری، میں نہیں چاہتی کہ ضد اور انا میں ایک مرد نے جو کھیل میری زندگی کے ساتھ کھیلا، تم بھی اپنی تمام تر معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ کسی ایسے ہی کھیل کا حصہ بنو۔ آپ کمزور ہوں گی انوشا بھابھی، میں کمزور نہیں ہوں۔ میں نے خود کو اپنے رب کی پاک ذات کے سپرد کر رکھا ہے، بے شک وہی میری عزت اور جان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک، مگر پھر بھی تم یہ شادی کر لو گوری، پلیز۔ انوشا رحمان کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں اس لمحے عجیب سا درد تھا۔ گوری حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص میرے قابل نہیں ہے بھابھی، اور میں زندگی میں پھر سے کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ عمر بتانے کا تلخ تجربہ نہیں کر سکتی۔ جانتی ہو، مگر تم روشنی ہو گوری، سر تا پیر اجالا ہو۔ مجھے کامل یقین ہے کہ تم اسے بدل دو گی۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کے لیے شادی کی بات نہیں کی۔ وہ چاہتا تو تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تمہیں جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اسی میں تمہاری کوئی بہتری ہو، کیا خبر یہی میرے مالک کی رضا ہو، وہ تمہارے ذریعے اپنے کسی بندے کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہو۔ انوشا رحمان کی بات میں اس بار وزن تھا، گوری خاموش رہی۔ اگلے روز سر زمان اپنی بیگم سارا کے ساتھ عدنان ہمدانی کا پرپوزل لے کر وہاں چلے آئے۔ شہروز گھر پر نہیں تھا۔ انوشا نے گوری کی رضامندی کے بعد اپنے طور پر یہ رشتہ منظور کر لیا۔ شہروز اس رشتے کے حق میں نہیں تھا کہ اس سے عدنان کی سرگرمیاں پوشیدہ نہیں تھیں، اور گوری کو وہ بہن کہتا ہی نہیں، دل سے مانتا بھی تھا۔ تاہم انوشا نے اسے رضامند کر لیا، یہ کہہ کر کہ اس رشتے میں گوری کی پسند شامل ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ گوری نے اکیڈمی سے چند روز کی چھٹیاں لے لیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ایک بڑے چیلنج کا نام ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے تسلیم کر لیا تھا، صرف اور صرف اپنے رب کی محبت میں ایک بھٹکے ہوئے راہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف انوشا رحمان سر زمان کی نگاہوں میں سرخرو ہو گئی تھی۔